رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإنک لعلی خلق عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے اس مختصر وقت میں اخلاق عظیم کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فیض ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، عرض کی، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارک کے متعلق مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کا اخلاق مبارک پورا قرآن ہے۔ پہلے آپ نے پوچھا کہ آپ قرآن کی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کا اخلاق مبارک پورا قرآن ہے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں اپنی اپنی دلیلیں اور اپنے اپنے علم کے جوہر دکھائے، مگر ایک مفسر ہیں، انہوں نے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو کلام ہے قرآن مجید، جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کریم کی آج سے لے کر 1400 سال پہلے تک آپ چلے جائیں، ہر ایک مفسر کی، محدث کی، مفکر کی آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہر ایک مفسر نے اپنے علم کے الگ الگ جوہر دکھائے اور الگ الگ معنی اور الگ الگ تفاسیر بیان کی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اسی طرح جس طرح آج تک کوئی حضور علیہ السلام پر ایک نازل ہونے والا قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کا، اس کے انتہا کو نہیں پہنچ سکا، اسی طرح حضور کا اخلاق مبارک بھی سب سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اور یہی اخلاق عظیم حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کو جب زخمی کیا گیا، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ان کے لیے بد دعا کیجئے، انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا ستایا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اغفر لی قومی، یا الہ العالمین میری قوم کو ہدایت اور میری قوم کی بخشش فرما۔ اب بخشش کیوں فرما؟ اب ہو تو ظلم و ستم رہا ہے، وہ ستا رہے ہیں، وہاں پتھر برسا رہے ہیں، فرمایا یا الہ العالمین میں جانتا ہوں یہ پتھر برسا رہے ہیں، جانتا تو بھی ہے کہ یہ پتھر برسا رہے ہیں، اے میرے صحابہ سن لو یہ میرے اوپر پتھر کیوں برسا رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ میری شان و شوکت، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری عظمت نہیں جانتے، اس لیے میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اللہم اہدی لی قومی، یا رب العالمین میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہی خلق عظیم حضور علیہ السلام نے اختیار کرنے کا اپنی امت کو بھی حکم دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری، اپنا اخلاق اچھا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو کوئی بھول ہو جائے تو پھر نیکی کی طرف رجوع کرو۔ تمہارا نیکی کی طرف رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ایک دعا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا الہ العالمین جس طرح تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو قرآن بیان فرما رہا ہے، مگر یہ درس امت کے لیے تھا کہ میری امت بھی اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔